اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز وظائف آپ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آج رمضان کی 27 تاریخ آخری جمعے کا دن کا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لے گا، اللہ کریم اس کے گھر اور اس کے تمام گھر کے افراد کو مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ جو شخص یہ سورت اپنے گھر میں پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کے گھر کے پورے سال کا رزق کا بندوبست کر دے گا، پورے سال کے رزق کی ہر طرح کی مشکلات ختم کر دے گا۔ اس سورہ مبارکہ کی اتنی زیادہ برکت ہے، ہر مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے، قرضوں سے نجات مل جائے گی۔ اگر کسی شخص اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں اس کو انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کو کثرت سے پڑھنے سے آپ کی ہر تکلیف، ہر بیماری، تنگ دستیاں، غربت، قرضوں سے نجات، ہر چیز سے نجات مل جائے گی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سورہ مبارکہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی تھی اور حوض کوثر کی خوشخبری بھی سنائی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی، بس آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے۔ قرآن کریم کے تمام فیصلے اور احکام پوری طرح سچائی میں ہے، اس میں کسی بھی قسم کی باطنی آزمائش نہیں۔ ہر انسان کو ہر حال میں اللہ ہی کو پکارنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور پناہ دینے والا اور رزق دینے والا اور مسائل کو حل کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی غفور و رحیم ہے، ہر قسم ہر چیز پر قادر ہے، اس کے قبضے میں قدرت ہے، دونوں جہان کی بادشاہت ہے اور کون کی طاقت رکھتا ہے۔ آج 27 رمضان جمعے کے دن آپ کو نہایت قیمتی عمل دے رہی ہوں۔ آپ کو یہ موقع پھر سال بعد ملے گا۔ اس عمل کی برکات سارے سال رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، اس عمل کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع بار بار نہیں دے گا، اگلے سال آپ کا بہتر ہو جائے گا آج اس عمل کو کرنے سے۔ وہ دوست احباب جن کے پاس کسی کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی رکاوٹ ہے، بڑے بڑے وظائف پڑھنے سے بھی حل نہیں ہو رہے، دوست احباب ڈاکٹروں کے پاس مایوس ہو گئے ہیں، گھروں میں فاقے ہیں، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، دوست احباب سے گزارش ہے اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور آزما لے۔ ایک ہی دن کا عمل ہے، آج اس عمل کو کرنا ضرور ہے، جتنی جلدی ہو جائے اس پر عمل ضرور کر لیجیے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے رب کائنات کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ بس آپ نے اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہے اور اللہ پاک پر ایمان رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ پر بھروسہ کرو تو وہی اللہ ہی۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہترین سازگار ہے۔ اللہ کے احکام اور فیصلے کے آگے سر جھکانا توکل ہے، اللہ پر اعتبار کرتے ہوئے اس پر اتفاق کرنا توکل ہے۔ دوستو، یہ خاص وظیفہ مجرب وظیفہ ہے، مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر کامیابی کے لیے عمل بہت زیادہ مجرب اور طاقتور ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص رات کو اس سورت کو پڑھتا ہے اس کے لیے بیت اللہ سے نور ہی نور برستا ہے، اس شخص کے لیے آسمانوں زمینوں کے لیے ایک نور آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، غربت ختم کر دیتا ہے، ظالم سے نجات دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، 27ویں رمضان جمعے کے دن اگر کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتائے گا، اللہ تعالیٰ سے التجا کرے گا، اللہ تعالیٰ میرا فلاں مقصد ہے، میری فلاں پریشانی ہے، میں قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں، مجھے کوئی صورت اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا، میں تیرے اوپر کامل یقین رکھ کر اب تیرے آگے سر جسجو ہو گیا ہوں، انشاءاللہ تو میری ہر مشکل ہر مصیبت کو آسان کر دے گا۔ اس کا سارا اسی وقت قرضہ بھی ادا ہوگا، اگرچہ وہ کتنا ہی زیادہ مقروض کیوں نہ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ دنیا جہان
ہندوستان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھ رہے ہو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہو، آپ نے ماہ رمضان کی 27 تاریخ جمعے کے دن آپ نے یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے کر لینا ہے اور کسی بھی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس جمعۃ المبارک کا پورا دن، پوری رات پڑی ہے، آپ نے یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ اس میں وقت کی پابندی نہیں، نہ کوئی جگہ کی قید، دکان، دفتر، سفر، کاروبار، چلتے پھرتے، یہاں تک کہ آپ کوئی اسی کام میں مصروف ہو، آپ اپنی زبان سے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجیے گا۔ 27 رمضان المبارک جمعے کے دن کا یہ وظیفہ کسی بھی صورت میں چھوڑیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اس بابرکت عمل کی طرف چلیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، آپ سے التماس ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خوددار آپ میرا چینل سبسکرائب کر کے اس بہن کا اس نیک سفر میں ساتھ دیجیے گا۔ میں ایسے بہت سے اعمال، ڈیلی وظائف، اردو سٹوریز، مورل سٹوریز، ناول سٹوریز ڈیلی بیس پر اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 27 رمضان آخری جمعے کا دن آپ کے پاس موجود ہے، جہاں جیسے وقت ملے باوضو حالت ہو کر آپ نے بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر 3 7 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ محمد پڑھ لے۔ سب سے افضل تو یہی ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے، کیونکہ اللہ کے محبوب کو، اللہ کے نبی کو درود ابراہیمی بہت زیادہ پسند تھا۔ اور ویسے بھی آج جمعے کا دن ہے جس نے اللہ پاک نے فرمایا ہے، جس نے میرے نبی پر ایک دفعہ درود بھیجا میں اس پر 10 اپنی رحمتیں برکتیں نازل عطا کروں گا۔ اس لیے آپ کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ بھی ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 7 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد فوراً طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر شخص کی نیت علیحدہ ہوگی، مقصد علیحدہ ہوگا۔ آج قبولیت کی گھڑیوں میں تقدیر اور نصیب کے بند تالوں کو کھلوا لے اور اپنے مقدر کو چمکا لے۔ آج جو بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، تنگ دست ہے، میاں بیوی محبت کی کمی ہے، اولاد نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے، قرضوں سے نجات کے لیے من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ یہ تمام تک کی حاجتیں ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی کوئی حاجت ہے، اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔ نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے ساتھ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ سے شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے، اس میں برکتیں اور خیر شامل ہو جائے گی۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور اپنے آپ کو یوں تصور کریں آپ روزہ رسول کی جالیوں کو پکڑے ہوئے یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک اسم مبارک، اسم اعظم ہے۔ یہ اللہ کا بڑا ہی لاڈلا طاقتور اسم اعظم ہے۔ کاروبار میں جتنی بھی بندشیں، رشتوں میں جتنی بھی بندشیں، رکاوٹیں، گھر میں جتنی بھی جادو جنات کے اثرات، آپ کی اولاد پر جتنے بھی بد نظری، یہ اسم پڑھنے کی دیر ختم ہو جائے گی۔ یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے، غیبی معقل بھی کہا جاتا ہے، یعنی کوئی بندہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا تو اللہ پاک غیب سے مدد کرے گا۔ یا قہارو، تقدیر بدل دینے والا، نصیب کھول دینے والا، یا قہارو، کاروبار سے بندشیں ختم کرنے والا، بیٹیوں کے رشتوں میں بندشیں توڑ دینے والا، گھروں سے جادو جنات کے اثر ختم کرنے والا، دفتر، گھر، کاروبار، نظر بد، جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جاؤ گے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگے، کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ بس آپ نے خلوص نیت کے ساتھ یا قہارو پڑھنا، اور کہتے ہیں کتنی بار پڑھنا ہے، یا قہارو یا قہارو یا قہارو، اس طرح آپ نے یا قہارو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا قہارو کا خاص الخاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے رزق میں، دولت میں برکت وسعت آ جائے گی۔ صرف یاد رکھیے گا آپ نے یا قہارو 11 بار توجہ اور دھیان سے کے ساتھ پڑھنا ہے، خوشو خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ شیطانی اثرات، تنگ دستیاں، بیماریاں ختم
ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ یا قہرو 11 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کے تمام تر گناہوں کی آزادی کا ہے، آپ نے تمام تر گناہوں کو معاف کروانا ہے، وہ ہے استغفر اللہ کا۔ آپ پر جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں آئیں گی یا آتی ہیں وہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ آپ پر جادو جنات کا اثر ہوتا ہے، وہ آپ گناہوں کی وجہ سے بھی، آپ کی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے بھی آپ پر یہ اثر ہوتا ہے۔ آپ پر جتنی بھی مشکلات پریشانیاں آ جائے آپ نے گھبرانا نہیں، سے پہلے اپنے آپ کا موازنہ کرنا ہے کہ میں کہیں گناہ گار تو نہیں، میں کہیں گناہوں کے راستے پہ تو نہیں چل پڑا، میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا، اس کے احکام کی نافرمانی تو نہیں کر رہا۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ میں اس طرف چل رہا ہوں، میں شیطانی راستے پہ چل رہا ہوں، تو فوری طور پر آپ نے استغفر اللہ کو اپنا لینا ہے۔ استغفر اللہ کو آپ نے کس طرح اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس طرح آپ نے استغفر اللہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھ لینا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ جو بندہ گناہوں سے سچی توبہ کرے گا، جیسے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، تو اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے گا تو اللہ پاک اس کے ہر کام میں آسانی فرما دے گا۔ مٹی میں ہاتھ ڈالے گا سونا بن جائے گی۔ بس آپ نے استغفر اللہ کو پڑھ لینا ہے اور اپنی زندگی میں بھی استغفر اللہ کی تسبیح کو معمول بنا لینا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے استغفر اللہ کی تسبیح اپنے زبان سے جاری اور ساری رکھنی ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ کی زندگیاں میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی۔ یہ بہت ہی پر تاثیر اور طاقتور عمل ہے۔ تیسرے نمبر پر اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، جو بتائے گئے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ نے سورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی ہوگی، آپ کے گھر سے تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے، دولت والی سورت بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر اللہ تعالیٰ کی سب سے لاڈلی سورت سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 41 بار پڑھ لیجئے گا۔ 41 بار پڑھنے کے ساتھ ہی آپ نے اس کو یہ نہیں کرنا کہ جلدی جلدی پڑھ کر جان چھڑوا لیں، آپ نے اس کو انتہائی خشوع خضوع اور پرسکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ کی زندگیوں میں بھی سکون آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی زندگیوں سے مشکلات نکل جائیں گی۔ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب پڑھ لینے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا 3 7 11 بار۔ آپ نے درود شریف پڑھ کر عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ آپ نے اس سورت کو اور استغفار کو بتائے گئے طریقے کے مطابق 27 رمضان المبارک جمعے کے دن پڑھ لیجئے گا۔ کسی بھی کے نماز کے بعد پڑھ لیجئے گا، روزی کے دروازے کھل جائیں گے، برکت کے دروازے کھل جائیں گے، غربت سے خاتمہ ہو جائے گا، قرضوں سے نجات مل جائے گی، جنات سے نجات مل جائے گی، تنگ دستیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جب آپ یہ وظیفہ خلوص دل سے پڑھیں گے، پورے یقین سے پڑھیں گے، تو آپ نے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اپنی تمام تر پریشانیوں کو ختم کروانے کے لیے، تمام تر حاجت پورا کروانے کے لیے، اپنے دکھ اور تکلیف کو اللہ پاک کے آگے بیان کرنا ہے، رو رو کے گڑ گڑا کر اللہ سے باتیں کرنی ہے، اپنی فریاد رکھنی ہے، اے میرے مولا تیرے سوا کوئی نہیں، کہ تو ہی ایک بہترین میرا سازگار ہے، تو ہی میرے اس مشکلات اور پریشانیوں سے مجھے نکالنے والا ہے، تو ہی میری ایک واحد ذات ہے، تو وحد لا شریک لا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ اس طرح دعا مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی تمام تر دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ پاک اس رمضان المبارک کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اتنے بھی ہم سب نے ابھی تک روزے رکھے ہیں، یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، اللہ پاک اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما دے۔ یا اللہ پاک جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ایمان کی حالت میں، جن کو میں جانتی ہوں جن کو میں نہیں جانتی، ان سب کے لیے دعا کر رہی ہوں، ان سب کی مغفرت فرما دے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما، جو بے گھر ہیں، جو رشتوں کے لیے بیٹیاں پریشان بیٹھی ہیں، یا اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے۔ اے میرے مولا، اے میرے مالک، ہم سب کی رزق کی
की तंगियों को ख़त्म कर दे। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांग सकते हैं वो भी अता करे, जो मांग ना सके वो भी अता करे। इलाही आमीन। अपने रिज़्क़ की बरकत में वुसअत और के लिए अल्लाह के प्यारे नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में तहरीर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।